ہاؤسنگ اتھارٹی میں کون سی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ جو آرمی چیف کی کوششیں ہیں ان کو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے 3-4 مہینوں میں اتنی زیادہ غلط بیانی اور ان جسٹیفائڈ انہوں نے یہ ایکٹ کیا کہ یہ جو اقدام ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس میں مافیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی اس میں کالی بیڑے ہیں کہ ان کو قراروا کی سزا دے کر ایک عبرت کا نشان بنایا جائے. اوورسیز پاکستانی جب بھی پاکستان آتے ہیں تو کسٹم والے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, پھر FIA اور جب فلائٹس آتی ہیں تو راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ OPF ہے, انہوں نے کافی اسکیمیں شروع کی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. جنہیں اگر وہ کام کرتی تو آج یہ اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل نہ ہوتے. صرف ان کا مقصد ہی پیسے بنانا ہے. کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے تحفظ کی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی. اور ظلم ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ PIA کو بند کر دیا گیا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سروس کو فوری بحال کیا جائے. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو نہ صرف حل کیا جائے بلکہ ہمیں ایشورنس دی جائے کہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کرتے ہیں شجر عباس شاہ صاحب سے جو اوورسیز پاکستان کمیونٹی کے چیئرمین ہیں اور گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے وہ بیرون ملک مقیم ہے اور مختلف انہوں نے اس دوران اپنے روزگار کے لیے بھی کام کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے اس وقت کس طرح کی صورتحال کا شکار ہے اور ان کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں, جو اقدامات ہیں, وہ ان کی نظر میں اس کے حوالے سے کہ ان کی کیا رائے ہے کہ وہ اپ ٹو دا مارک ہے. اوورسیز پاکستانی اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان کی حکومتی پالیسیاں ہیں. شجر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیسے شجر ہیں, سایہ دار یا کون سے شجر ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے موقع دیا کہ آپ کو میں انٹرویو دوں. دیکھیں جی, جو آپ نے بات کی کہ کیسے شجر ہیں, تو شجر وہی ہوتا ہے جو سایہ دار ہوتا ہے. تو سایہ دار ہونے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو کمیونٹی کے لیے کوشش رہی ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ ملت کے ساتھ ربط استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا کیا جائے کہ جب انسان زندہ رہے تو کم از کم اس کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں. اگر دنیا سے جائے تو وہ اپنے کاموں کی وجہ سے امر ہو کے جائے. تو یہ کوشش ہے. اور اوورسیز جو ہم پاکستان کونسل ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں مقیم ہیں, بالخصوص اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں بسنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل کرنا, ان کے حقوق کا تحفظ کرنا, تو یہ بنیادی ہمارا مقصد ہے. یہ کہاں پہ رجسٹرڈ ہے, اس کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے, کیا اس کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ UK بیسڈ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کونسل فارم کی جو نہ صرف UK بلکہ اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں بس رہے ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرنا اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ لگانا. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ٹیکل کرنا ہے. آپ اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے کو بھی مسائل ہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس تو مسائل ہوتے ہیں اور مسائل وہ خود حل کر لیتے ہیں. کس طرح کے مسائل کی آپ بات کریں؟ اصل میں جہاں کہیں بھی اوورسیز پاکستانی بس رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل تو ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بظاہر تو فائنینشلی لگتا ہے ایسے ہے کہ اسٹرانگ ہیں, لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں,
ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ بھی، تو جتنے بھی ان کے بہن بھائی یا رشتہ دار عزیز و اقارب یہاں پہ بستے ہیں تو ان کو بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ اپنے ایسٹ جو ہے ادھر بھی بناتے ہیں، جیسے مکان، زمینیں خریدتے ہیں، زمینیں خریدنا، لینڈ ہوتی ہے یا اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، تو اس میں بھی پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو بھی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شکایات ہمیں ملتی ہیں کہ یا تو ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایسا سلوک ناروا رکھا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک سوتیلی ماں جیسا۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، لیکن دوسری طرف لوگ جو ہے ایک تو ان کے خود اپنے رشتہ دار یا گاؤں کے لوگ یا محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، جہاں بھی سرکاری ادارے جو ہیں سارا مل ملا کے وہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ یہاں پہ آتے ہیں واپس تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی آرمی چیف نے جو سید عاصم علی نے، انہوں نے بڑی اچھا خطاب کیا ہے وہاں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے، انہوں نے تو اوورسیز پاکستانیوں کو ویلکم کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لائیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، SIFC کے ذریعے انویسٹمنٹ کریں، تو ابھی تو بہت اپرچونٹی ہے، پاکستانی کو آنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند ہے، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب نے اوورسیز پاکستانی جو کہ امریکہ میں ہیں ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی ان کی گفتگو رہی ہے، لیکن اس میں بھی میں اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ جو آرمی چیف نے کہا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن وہ آن گراؤنڈ چیزیں نہیں ہوئیں۔ آرمی چیف نے اس سے پہلے جو ان کے اچھے اقدامات ہیں کہ جس طرح پاکستان میں سمگلنگ تھی یا پاکستان کے اندر ڈالر بحران تھا، اس کو بڑا طریقے کے ساتھ انہوں نے ٹیکل کیا اور نیچے لے کے آئے۔ اگر اسی طرح وہ جتنے بھی پاکستان کے اندر اوورسیز کے مسائل ہیں، اگر اس کو دیکھیں کہ اوورسیز کے مسائل میں اگر بات کروں کہ ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی یہاں پہ، اسپیشلی اگر میں تھوڑا سا ان ڈیٹیل آپ سے بات کروں تو اوورسیز پاکستانی جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ان کے مسائل میں اضافہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اترتے وقت ہی کسٹم والے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر FIA، اور اسی طرح جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کیونکہ سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ان کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ اسپیشلی اگر ہم بات کریں جو بھی ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، اسپیشلی کشمیر میں جانے والے لوگ جو ہیں، بہت بڑی ایک تعداد یورپ میں اور برطانیہ میں مقیم ہے، اور جب فلائٹس آتی ہیں تو راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر بات کریں انویسٹمنٹ کی، جب وہ آتے ہیں اپنے پیاروں کے کسی شادی پہ، کسی اور تقریب میں شامل ہونے کے لیے، تو اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ جہاں کہیں بھی وہ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی، تو اس میں بھی کوئی سیکیورٹی اور کوئی بھی ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ خائف ہیں۔ تو کوئی اس کی مثال بھی ہے آپ کے پاس؟ جی، میں آپ کو اس کی مثال ایسے دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک شکایت آئی، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے اپنے کسی فورن جو ان کا فرینڈ تھا اس کے ساتھ مل کے پاکستان میں لاہور میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی۔ اچھا، ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جب انہوں نے انویسٹمنٹ کر لی، جو جگہ لی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو مسائل آئے انہوں نے دیکھے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے جگہ لی اس میں جو آپ کی لینڈ والے ریونیو والے آگے، انہوں نے بہت زیادہ ان سے کمیشن لیا۔ اس کے بعد
20 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کمیشن اور رشوت کے طور پہ پیسے لیے ان سے. بعد میں جب وہ فیکٹری فارم ہو گئی تو اس کے بعد کبھی بجلی کے مسائل, کبھی گیس کے مسائل, کبھی پانی کے مسائل, اور جب وہ مسئلے کو اٹھاتے تھے تو ان سے کمیشن اور رشوت مانگی جاتی تھی. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ تھی بلینز روپیز کی وہ یہاں سے شفٹ کر کے بنگلہ دیش کو لے گئے. تو بنگلہ دیش کی اکانومی, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو 71 میں پاکستان سے علیحدہ ہوا, اور ہم اس کو ایک مثال کے طور پہ کہا کرتے تھے, لوگوں کو تانا جب دیتے ہیں یا اس طرح کے ٹکے سے اس کو مشابہت کرتے تھے کہ فلاں بندہ ٹکے کا نہیں. تو آج ٹکے کی یہ حالت ہے کہ پاکستانی کم و بیش 3 روپے اور 1 ٹکا جو ہے وہ ان کی آپس میں اگر ہم تو اس کا پاکستانی روپیز ٹکے ٹوکری ہو گئے, ٹکے سے بھی نیچے گر گیا نا. تو ابھی ہم کو ٹکے والی مثال کو چھوڑ کے پاکستانی روپے یا پیسے سے مثال دینی چاہیے. حکومت اور آرمی چیف سے کیا چاہتے ہیں, کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ کیا کریں؟ دیکھیں جی, اوورسیز پاکستانی کچھ تجاویز دیں. صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے جس طرح آرمی چیف نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے مل کر ایک سلوشن نکالا کہ کس طرح پاکستان سے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی, ڈالر کا جو ایک بحران تھا, اس کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے آن گراؤنڈ ایک ورک کیا اور سب کو ایک اعتماد میں لے کے اور اس چیز کی جانچ پڑتال کی کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے گراؤنڈ ورک مکمل کیا اور آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سموتھلی ریزالو ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سے رپورٹس مانگی جائیں, انٹیلیجنس ادارے ہیں, جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں ان سے رپورٹ مرتب وہ کریں اور انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کیوں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ اتنے مسائل درپیش ہیں. جو بھی اس میں ملوث لوگ ہیں بے نقاب کیا جائے اور ان کی نشاندہی کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اوورسیز پاکستانیوں کو شورٹی دی جائے کہ ان فیوچر اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور ضروری لازمی ہے کہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک آن گراؤنڈ ان کے لیے یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایک مورل ہے آپ ہائی نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو انشور نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف یا آپ کو آپ کے حقوق کا تحفظ ہوگا. تو سرکاری ادارے جو پاکستان کے جس میں او پی ایف ہے, دیگر ادارے ہیں, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے وہ کام کریں, اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے, اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیں جی, او پی ایف کئی سالوں سے ایک سرمونیل قسم کی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کونسل ہے جو پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے برائے نام کام کر رہی ہے. ان ایکچوئل جو ہے گراؤنڈ میں کوئی ایسا کام نہیں ہے. اگر وہ کام کرتی تو آج یہ اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل نہ ہوتے. تو یہ بھی ایک بس ایسے ہی ہے, لوگوں کو وہاں پہ آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے, بس کام چل رہا ہے, حالانکہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کافی اسکیمیں شروع کی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, جس میں انہوں نے ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائی. تو میرا خیال ہے وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ انہوں نے کام آن پیپرز کیا ہے اور اس میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ افیکٹس ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اسکیمیں بنائی تھیں وہ سال سے پیسے تو انہوں نے اکٹھے کر لیے, لوگوں سے پیسے نکلوائے اور آج تک پوزیشن نہیں دی لوگوں کو. اسی طرح جو ہے وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں اوورسیز پاکستانی وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کوئی بھی ان کے پاس نہ ملکیت ہے, نہ ہی کوئی رہنے کے لیے جگہ ہے. پیسے انہوں نے بنائے اور صرف ان کا مقصد ہی پیسے بنانا ہے. کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے تحفظ کی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی, اور اسی وجہ سے آج جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ نالاں ہیں. کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو ایک تنظیم کہہ لیں یا ایک ادارہ کہہ لیں جو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے,
تو جب وہی برائے نام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی، تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام کیا کہ 15% کوٹا رکھا F-12 میں اور G-12 میں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کنال پلاٹ کی انہوں نے قیمت جو تھی وہ رکھی تھی وہ تقریباً 3 کروڑ روپے تھی، 30 ملین روپیز. اس میں بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے حصہ لیا اور نہ صرف انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپلیکیشنز جمع کروائیں اور ممبرشپ لی. اور میں نے دیکھا کہ جب یہ لانچ ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں اپلیکیشنز دیں. لیکن آل آف سڈن یہ ہوتا ہے کہ جو 3 کروڑ سے 4.5 کروڑ کر دی، اور یہ جو انہوں نے لانچنگ کی تھی اس پورے پروجیکٹ کی وہ اگست میں ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی کہ 3-4 مہینوں میں اس پرائس کو جو ایک لوگوں کے ساتھ طے ہو چکی تھی کہ 3 کروڑ میں دیں گے، اور اس میں لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے سبمیشن کروائی. اور میرے کچھ ایسے جاننے والے ہیں جنہوں نے اس چیز کے بارے میں لوگوں کو موبلائز کیا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن 3-4 مہینوں میں اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی اور ان جسٹیفائڈ انہوں نے یہ ایکٹ کیا کہ اس چیز کو 4-4.5 کروڑ پہ لے کے آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اگر 3 مہینوں میں یہ ہو گیا ہے تو 1 سال کے بعد اس کی 10-12 کروڑ ہو جائے گی. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اپنے ایک بجٹ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ کماتے ہیں اس بجٹ سے وہ اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کا پاکستان میں جو ہے وہ چولہا جو ہے وہ جلنا ان کے لیے بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں بھی خیال رکھتے ہیں ان کا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو بھی اپنی سیونگز ہوتی ہیں اس کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ لے کے آتے ہیں. اس میں اگر ہم بات کریں جی کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوا ہے کہ 10 اکتوبر کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور اس میں جو قیمتیں تھیں وہ 3 کروڑ تھیں. ابھی تقریباً 2 مہینے ہوئے تو 2 مہینوں میں کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ ان کو آپ نے 4-4.5 کروڑ پہ کر دیا. اور جتنا میں نے بتایا کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہر طرف جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ نالاں ہیں اور ناخوش ہیں، اور وہ اس فیصلے سے انحراف کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. اور اس پہ گورنمنٹ اور اسپیشلی اگر آرمی چیف جو اکانومی پہ بہت زیادہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، جو ان کی کاوش ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور اپنی ریمیٹنسز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بھیجیں تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس میں مافیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جو آرمی چیف کی کوششیں ہیں ان کو ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ جو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. تو کون یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے گا جب تک ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا. لیکن میں آرمی چیف اور پاکستانی گورنمنٹ سے اس چیز کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اس ہاؤسنگ اتھارٹی میں کون سی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگ ہیں جو صرف اس لیے یہاں پہ انویسٹ کرنے سے روک رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی یہ لوکیشن ہے پرائم کہ جو اسلام آباد میں لوگوں کے لیے
آسانی سے ان کی جو زندگی ہے وہ بہتر بھی ہوگی اور ان کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ مسائل نہیں ہوں گے. اگر اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ اپرچونٹیز ملتی ہیں تو وہ آؤٹ اسکرٹس میں رواد ہو گیا, چکری ہو گیا یا دور افتادہ علاقے ہیں, وہاں پہ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ قیمتیں بڑھا کے اور غلط بیانی کر کے صرف اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کا کام بند ہو جائے گا. تو میں آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی اس میں کالی بیڑے ہیں, جو یہ نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانی ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کریں, ان کے خلاف نہ صرف انویسٹیگیٹ کیا جائے بلکہ ان کو قرار کی سزا دے کر ایک عبرت کا نشان بنایا جائے کہ اوورسیز پاکستانی بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں کہ جتنے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہنگامی بنیادوں میں کریں. میرا خیال ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو زیادہ اس کو محسوس کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے, قیمتوں میں بھی تو آپ کو پتہ ہے بڑا اضافہ ہوا ہے. دیکھیں جی, ضرور میں سمجھتا ہوں کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن آرمی چیف کے جو اقدام ہیں, اسپیشلی اگر ہم بات کریں ڈالر کی جو قیمت میں کمی ہوئی ہے, ہم اس بحران سے نکلے ہیں, تو یہ اس کے بعد سے یہ آخری اس کی ڈیٹ تھی 10 اکتوبر جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے جو اوورسیز کے لیے G12 میں اور F12 میں جو کوٹا مختص کیا تھا. اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 کروڑ پہ تھی قیمت اس کو اور زیادہ کم ہونا تھا کیونکہ ڈالر میں کمی آئی ہے. لیکن پھر بھی اگر کمی آئی ہے تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کم کریں. پھر آپ نے اتنا ظالمانہ ایک ایکٹ کیا کہ اس کو 2 مہینوں کے اندر ہی 4-4.5 کروڑ پہ لے کے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظلم ہے اور زیادتی ہے, اور اس سے جو پاکستانی ہیں اوورسیز ان کے مورال اور زیادہ جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی. اور اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم نے وزیر اعظم پاکستان اور DG ہاؤسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری ہاؤسنگ کو بھی خط لکھا ہے کہ جو آپ نے ایڈورٹائز کیا تھا, جو آپ نے اشتہار میں قیمتیں رکھی تھیں, انہی قیمتوں کو جو ہے وہ جاری کیا جائے اور لوگ جو ہے وہ انہی قیمتوں پہ آپ سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور میں مطالبہ بھی کرتا ہوں تمام جتنے بھی حکام بالا ہیں, اسپیشلی اگر بات کی جائے وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب, کہ اس چیز کو ممکن کیا جائے کہ قیمتیں جو ہیں وہ پرانی جو ہیں جو آپ نے اشتہار میں دی تھیں وہی ہوں گی. اگر یہ ایسا نہ ہوا تو دیکھیں یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ آپ نے پہلے جب یہ لانچنگ کی اور لوگوں کو بتایا کہ ہم یہ چیز آپ کو دے رہے ہیں, 1 کنال کا پلاٹ دے رہے ہیں, اس کی قیمت یہ ہوگی, اور آپ نے 2 مہینے کے اندر اتنی کر دی, تو انویسٹمنٹ پھر کون لے کے آئے گا؟ تو یہ ایک ظلم ہے, زیادتی ہے. اگر یہ اس کو واپس نہ کیا گیا تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ رہے ہیں. اگر اس پہ انہوں نے فیصلہ اپنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہوگا. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جی کہ حکومت پاکستان اس کو فوراً واپس لے, جو بھی یہ ظلم اور زیادتی ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ, کیونکہ اوورسیز پاکستانی پہلے ہی جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور اداروں سے بہت زیادہ نالاں ہیں, کیونکہ بہت زیادہ شکایات جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتائیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ ظالمانہ رویے رکھے گئے ہیں. تو اگر یہ واپس نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ان میں جو ہے اضافہ ہوگا ان کے مسائل میں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک اعتماد ہے حکومت پاکستان پہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بجائے انویسٹ کرنے کے جو بھی ان کے یہاں پہ بچے کچھ احساس ہیں وہ بھی واپس لے کے چلے جائیں گے. تو یہ جو بھی تو اب یہ بتائیں کہ PIA کی سروس کیسی ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے, اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ بڑا اچھا اپنے برننگ ایشو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا. اگر میں بات کروں UK کی
تو پی آئی اے ایک پاکستانی برانڈ کے طور پہ، ایک پرائڈ کے طور پہ چلتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ تھی ان کی نیگلیجنس اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے پی آئی اے کو جو ہے روک دیا گیا تھا۔ اس کے جو اوورسیز پاکستانیوں کو فائدے تھے، میں اگر اس میں ایک آپ کو بتاؤں چیز کہ جب بھی یو کے اور یورپ سے وہ فلائٹ چلتی تھی، ایک تو اس کی ٹائمنگ یہ ہوتی تھی کہ 7-8 گھنٹے میں مینچسٹر، لنڈن یا فرانس سے وہ ڈائریکٹ آتی تھی پاکستان۔ ابھی نہیں آ رہی وہاں سے پی آئی اے کی فلائٹ؟ جب سے یہ ہوا بازی کے وزیر تھے غلام سرور خان صاحب، انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو دیا اس کے بعد وہ بند ابھی تک بالکل یو کے میں اس کا آپریشن جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے۔ اس کی الٹرنیٹ ایک انہوں نے سروس دی تھی جارڈن کی، لیکن وہ بھی نہیں چل پائی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ظلم ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ پی آئی اے کو بند کر دیا گیا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سروس کو فوری بحال کیا جائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے ایک ایسی سروس تھی کہ جس میں اوورسیز پاکستانی ایک اعتماد اس لیے بھی کرتے تھے کہ ایک تو پاکستان کی وہ سروس ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے نے بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہوا تھا کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر ان کی وہاں پہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کوئی ایسی ناگہانی قسم کی چیزیں ہو جاتی تھی، تو جو بھی باڈی ہوتی تھی، ڈیڈ باڈی، اس کو فری آف کاسٹ وہ پاکستان تک لے کے آتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ تو یہ مہربانی ہوئی پچھلی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے ایسی پالیسی مرتب کی اور ایسے انکمپیٹنٹ لوگوں کو وہاں پہ لگایا کہ جن کی بیان بازی سے آج وہ سروس مکمل طور پہ بند ہوئی، اور جو ڈیڈ باڈیز آتی تھی فری آف کاسٹ وہ بھی ایک سلسلہ ختم ہوا۔ آپ کے پاس اتنے شکوے شکایات، آپ نے شکایات کے انبار لگا دی، پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی چیز بھی ہے آپ نے دیکھی ہے؟ کوئی خبر بھی اچھی آپ کے پاس بھی ہے کوئی؟ آپ تو دیکھیں جی، جہاں تک شکوے شکایت کی بات ہے وہ اس لیے ہیں کہ انسان اپنوں ہی سے شکایات کرتا ہے۔ تو پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا مسکن ہے، ہماری بائنڈنگ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے ساتھ آج سے نہیں، نسلوں سے جو ہے وہ ایک ناطہ ہے، رشتہ ہے، ہماری مٹی ہے۔ تو ہمارے اجداد کی قبریں یہاں پہ ہیں، بہن بھائی رشتہ دار سارے دوست یہیں پہ رہتے ہیں۔ تو شکایات جو اوورسیز پاکستانیوں کو ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے امریکہ یا برطانیہ یا کسی اور ملک سے جا کے تو نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ چونکہ ہماری روٹس ادھر ہیں، تو جو ہمارے مسائل پاکستان میں ہیں تو ان کے حل کے لیے ہم امریکہ یا برطانیہ تو نہیں جا سکتے۔ ان کے حل کے لیے ہم یہیں پہ آئیں گے، اور حکام بالا جو ہیں، جو بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ہم التجا کریں گے، استدعا کریں گے۔ لیکن ہمارے جو مسائل برطانیہ میں ہیں، چونکہ ہم برطانیہ میں یا یورپ میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وہاں کے مسائل ہم انہیں سے کہتے ہیں تو وہ حل کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں کے مسائل ہیں تو ہم پاکستانی گورنمنٹ یا اداروں سے اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے پوٹینشیل پہ کوئی بتائیں، پاکستان کی یوتھ کا آپ کا میسج بتائیں، کیا ہے؟ کیا میسج یہ ہے جی کہ دیکھیں، میں میسج یہی دینا چاہتا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، تو اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی سروسز دے رہے ہیں بیرون ممالک میں، بڑی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اس میں بہت زیادہ محنت کش اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور پاکستان کی اس میں نہ صرف ترقی ہوگی، اکانومی میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور اس میں نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا فائدہ ہے بلکہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کی اکانومی جو ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ کنٹریبیوٹ جب کریں گے تو الٹیمیٹلی سب کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل اور ذخائر رکھے ہیں، قدرتی حسن ہے، 4 موسم ہیں، اور رہنے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جب اوورسیز پاکستانی مطمئن ہوں گے، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یقینی طور پہ ہم یہاں پہ ایسے منصوبے لے کے آئیں گے جس سے پاکستان میں ترقی ہوگی. اور اگر اس کو ہم اس طرح سے جوڑیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اوورسیز ہوتے ہیں اس ملک کے، تو وہ اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. ریسنٹلی اگر ہم بات کریں جو ترقی کی چائنا میں، تو چائنا کے اوورسیز جو چائنیز ہیں انہوں نے اپنا ملک بنانے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں دیا ہے. اور اگر چائنیز جو اوورسیز ہیں ان کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے، تو پاکستان اور کئی دفعہ جو جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو صرف اس بات کا جو ہے وہ ہمیں سگنل چاہیے مثبت، کہ ہمارے لیے کوئی ایسی ٹھوس بنیادوں پہ چیزیں کی جائیں کہ جس سے صرف یہ لگے نہ کہ آن پیپر ہو رہا ہے بلکہ آن گراؤنڈ بھی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور اکثر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو نہ صرف حل کیا جائے بلکہ ہمیں ایشورنس دی جائے کہ ان کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا. تو اس میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وزیر اعظم جو آئیں گے اور موجودہ چیف جسٹس ہیں، ایک کولیبریشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ کام کر رہے ہیں. اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو ٹھوس بنیادوں پہ وہ حل کریں گے. اگر ہم بات کریں جی اوورسیز پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کی، تو یو ایس بیسڈ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں، تنویر احمد صاحب بزنس مین ہیں. انہوں نے پاکستان میں ایجوکیشن کے سیکٹر میں $9 ملین جو ہے ایک جو ڈونیشن دیا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لانے کے لیے، اور آئی ٹی سیکٹر میں، چونکہ ابھی جو دور ہے آئی ٹی کا ہے اور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں ایک اس کا کلیدی کردار ہے، تو اس مد میں انہوں نے ڈونیشن دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اور بھی پاکستانی ہیں جو یہاں پہ نہ صرف ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور نئی اپرچونٹیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس صاحب اور آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ایسی پالیسیاں مرتب کرے کہ جس سے لگے کہ وہ سنسیئر ہیں اور سیریس ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہو، پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہو، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان امن کا گہوارہ ہو. اور پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا، اور اوورسیز پاکستانی اس میں جتنا پہلے کردار ادا کرتے اس سے بڑھ کر کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.